بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں بہت سے مسٹیریس یعنی پراسرار راز ہیں۔ کتنے ہی پوشیدہ معاملات اور مخلوقات موجود ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان پراسرار مخلوقات کو ہم کئی ناموں سے جانتے ہیں، مثلاً دیو، جنات، چڑیلیں، پریاں، بونے، پچھل پیری، چھلاوے وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں بہت سی اندیکھی اور پراسرار مخلوقات کا جواب مل جاتا ہے۔ چڑیلیں، دیو، ڈیمنز، پریاں، بدروہیں، چھلاوے، بونے، ان سب کا تعلق جنات کی ہی نسلوں سے ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ سب جنات کی مختلف قسمیں ہیں جو مختلف چہرے بدل کر اور روپ دھار کر بنی نوع انسان کو نظر آتی ہیں، ہمیں ڈراتی ہیں یا بے وقوف بناتی ہیں۔ یہ سب ایک الگ ڈائمینشن یا پردے میں ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام انسانی آنکھوں سے ان کی اپنی بہتری کے لیے ہی پوشیدہ رکھا ہوا ہے، ورنہ ان مخلوقات کے سامنے آنے کے واقعات میں جو متاثرہ لوگوں کا حال ہوتا ہے وہ ان کو ذہنی اور جسمانی مریض بنا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہمیں ہر وقت بھیانک چہرے، خوفناک جسم، وحشتناک حیولے یا سائے نظر آ رہے ہوتے تو ہماری ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کیا ہوتی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی حکمتوں کے تحت ان سب کو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے اگر کوئی ایک ڈنڈے کو بہت تیزی سے گھمائے تو اس کے گھومنے کی اچھی خاصی آواز ہوتی ہے۔ ہماری زمین یعنی پلانٹ ارتھ کتنا بڑا وجود ہے جو اچھی خاصی رفتار سے اپنے مدار میں چکر کاٹ رہی ہے، تو سوچیں کہ زمین کے گھومنے کی آواز کتنی ہوگی۔ مگر اللہ کی شان اور حکمت دیکھیں کہ اس نے ہمارے کانوں کو اس شور سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بہت سی ایسی فریکوینسیز ہیں جو جانور تو سن لیتے ہیں مگر ہمیں سنائی نہیں دیتی، مثلاً کتے کو بلانے والی خاموش سیٹی جو انسانوں کو سنائی نہیں دیتی مگر کتا اس کو سن لیتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے جنات کو ہماری آنکھوں سے چھپایا ہوا ہے۔ جنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر دھوئیں اور بغیر راکھ والی آگ سے بنایا ہے۔ ان کی تخلیق کا بھی وہی مقصد ہے جو کہ انسانوں کا ہے، یعنی اللہ کی عبادت اور بندگی۔ اب بات کرتے ہیں جنات کی اقسام کے بارے میں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جن 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جن جو کہ اڑ سکتے ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں اور یہ کافی طاقتور ہوتے ہیں، یہ آسمانوں اور خلاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ انہی میں وہ شیاطین جن بھی ہوتے ہیں جو آسمان کی طرف راز چرانے جاتے ہیں مگر آسمان کے نگہبان فرشتے ان کو شہاب ثاقب مار کر جلا دیتے ہیں، جس کو عرف عام میں ہم ٹوٹا ستارہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ جن ہوتے ہی جانوروں کی شکل میں ہیں، مکمل سیاہ کتا یا بالکل سیاہ بلی یا سانپ۔ بہت سے جن سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کو مارنے سے پہلے 3 دفعہ وارننگ دینے کو کہا ہے کہ اگر تم کوئی ہوائی مخلوق ہو تو چلے جاؤ ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے اور تمہیں مار دیں گے۔ ہندوؤں میں ایک شاہدھاری ناگ کا کانسیپٹ بھی یہیں سے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جن نے سانپ کی شکل میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جان لے لی تھی۔ نمبر 3، وہ جنات جو ہماری دنیا میں آ اور جا سکتے ہیں اور انسانی زندگیوں میں دخل دیتے ہیں۔ خبیث جنات اور شیاطین بہت طاقتور جادو کے ذریعے شیپ شفٹنگ یعنی شکل بدلنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی جادو کی وجہ سے ایک شیطان جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل بنا کر لوگوں کو جادو سکھایا تھا، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ ہمذاد جن انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور اسی انسان کی شکل کا ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ پیدا ہوا ہو، مگر یہ کافر ہوتا ہے۔ مرتے دم تک یہ اس انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ مسلسل اس انسان کو بھٹکانے اور وسوسے ڈالنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جب انسان نیکی کے کام کرتا ہے اور اپنی عبادات کو قائم کرتا ہے تو اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر چلتا رہتا ہے، ہمذاد جن کمزور ہی رہتا ہے۔ یہی وہ جن ہے جو کسی کے مرنے کے بعد روح یا بدروح بن کر بے وقوف بناتا ہے۔ جادوگر قبرستانوں میں اسی ہمذاد کو قابو کرنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ اس سے مختلف شیطانی کام لے سکیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق کئی جنات جن کو خبث والخبائث کہتے ہیں،
ये गंदगी के जिन होते हैं जो ज्यादातर टॉयलेट्स में पाए जाते हैं और ये गंदी और गलीज जगहों पर रहना पसंद करते हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें टॉयलेट्स में जाने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस बताई है। जिनों में हमारी तरह हर मजहब होता है। इनमें मुसलमान भी होते हैं, यहूदी भी, ईसाई भी, सितारा परस्त और मजूसी भी। ये ज्यादातर कबीलों और ग्रोहों की शक्ल में रहते हैं। इनमें नेक जिन भी होते हैं और बुरे भी। बुरे जिनों को कुरान पाक में शयातीन कहा गया है। शैतान यानी कि इबलीस भी एक जिन था जिसका जिक्र सूरह अल कहफ में मौजूद है। जिनों की एक वक्त में बहुत ज्यादा औलाद होती है। इनकी उम्रें भी बहुत तवील होती हैं। कई जिनों की उम्रें तो हजारों साल लंबी होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से किए गए अहद के मुताबिक ये इंसानों के रहने की जगह पर नहीं रह सकते और ना ही इनको बिला वजह मुदाखलत की इजाजत है, मगर शरीर जिन्नात जादू के जोर पर या किसी इंसान की मुदाखलत पर इंसानी दुनिया में गेटवे बना लेते हैं और शर फैलाते या नुकसान पहुंचाते हैं। अल मुख्तसर ये कि ये भी एक फानी मखलूक है और हमारी ही तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत के ताबे हैं। हमारे प्यारे आका और अल्लाह के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर शर से बचने का तरीका और दुआएं सिखा कर गए हैं, जिनकी मदद से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर शर और ज़र से महफूज रखता है। किसी भी मखलूक की अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे कोई हैसियत और ताकत नहीं। ना ही जिनों के पास बहुत ताकत है और ना ही ये गैब का इल्म जानते हैं। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम जब जिनों से मस्जिद अक्सा बनवा रहे थे तो छड़ी के सहारे खड़े थे। आप वहीं खड़े खड़े फौत हो गए थे, मगर छड़ी की वजह से आपका जिस्म मुबारक गिरा नहीं। जिन्नात सलमान अलैहिस्सलाम के खौफ से मुसलसल काम करते रहे। जब मस्जिद अक्सा मुकम्मल हो गई तो अल्लाह के हुक्म से दीमक उनकी छड़ी को खा गई और तब जिन्हों को पता चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको हर किस्म की मुसीबत, परेशानी और बीमारी से बचा कर रखे। आमीन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल हम्बल क्लिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर ऑल का बटन दबाना मत भूलें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आपके वक्त का शुक्रिया।